ایک اندھیرا مایوسی کا ہے. یہ سارے اندھیرے ہیں. نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لو گے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی. یہ جتنی چاندنی جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے. یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے. فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا، رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں. حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا؟ بیٹھا تھا؟ اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بچھا لیا مجھلا، کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے، ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ بھی بندہ نمازی کرنا، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا، کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا. رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے. رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی. اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم. تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا. تو نے دیا، احسان نہیں جتلایا. لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے تم پر احسان کیا ہے. کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا. اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کبھی کبھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مطلب کیا ہو رہا ہے. یعنی اب مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے فنی مولوی، یہ مولوی کے نام کے نیچے لکھا ہے، اور اس کو دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ مولوی فنی ہے. بھئی آپ تھوڑا سمجھیں، مسجد میں تو جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی بات ایسی آ جاتی تھی تو اللہ کے نبی بھی مسجد میں مسکراتے تھے، حضور بھی مسکراتے تھے، صحابہ بھی مسکراتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا تھا، مسجد نبی کی دیواریں بھی چمک اٹھتی تھی. لیکن یہ مطلب مولوی کو اس لیے بلانا کہ وہ لطیفے سنائے گا، وہ طنز و مزاح کی بات کرے گا. تو آپ نے کیا فرق رکھا مسجد میں، اللہ کے گھر میں اور دیگر جگہوں پہ؟ آپ ذرا سمجھیے اس بات. یہ حقوق العباد کا مسئلہ بھی بڑا نازک مسئلہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ گزر رہے تھے تو ایک آدمی سے آپ نے قرض لینا تھا. وہ امام صاحب کو دیکھ کے نا تو چھپ گیا. مقروض قیدی ہوتا ہے اور بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں کہ باتیں کرنے والے بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم پھنسا کیسے، ہوا کیسے. قرضہ چڑھ گیا اس شخص پر. امام صاحب کو دیکھ کے تو رستہ بدل گیا. امام صاحب نے آواز دی، فرمایا کیا ہوا، کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور پیسے دینے ہیں، تکلیف ہے، آپ پوچھیں گے، شرمندگی کی وجہ سے چھپ رہا ہوں. اور رو پڑا. امام صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا جا میں نے تیرے سارے پیسے معاف کیے. فجر کی سنتیں کب پڑھنی چاہیے؟ سنو فجر کی سنتوں کے بارے میں. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور میری فجر کی سنتیں رہ گئیں یا رہ جاتی ہیں تو حکم کیا ہے؟ کیا انداز ہے حضور کا. بخاری مسلم کے لفظ سنو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس نے کیا پوچھا تھا؟ حضور جواب کیا دیتے؟ فرمایا فجر کی سنتیں کبھی نہ چھوڑنا، فجر کی پہلی 2 سنتیں کبھی نہ چھوڑنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری رہ گئی ہیں، رہ جاتی ہیں. فرمایا فجر کی 2 سنتیں نہ چھوڑنا،
فرمایا فجر کی پہلی 2 سنتیں مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پیاری ہیں، اس لیے فجر کی سنتیں نہ چھوڑنا۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں۔ یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لکھی، کیا لکھتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ؟ کہتی ہیں اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنا شروع کر دے اور اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ بندے اگر اس سے ناراض بھی ہو جائیں، یہ حضور فرماتے ہیں اگر اللہ کو راضی کرتے کرتے کچھ بندے ناراض بھی ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نا ان بندوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے بچا لے گا، اللہ تکلیف سے بچا لے گا، ان کی طرف سے اذیت کوئی نہیں آ سکتی، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر کسی نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر لیا، بچے راضی کرتے کرتے مہندی پہ اللہ کو ناراض کر لیتے، برادری راضی کرتے کرتے رب رسول کو ناراض کر لیا، فرمایا اگر کسی نے بندے راضی کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر لیا تو پھر اللہ اس بندے کو اس بندوں کے حوالے کر دے گا اور وہ اسے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔ تو عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تو رو پڑتے تھے، لوگ کہتے آپ تو جنتی ہیں، تو حضور نے جنتی کہا ہے تو روتے کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے جس محبوب نے مجھے جنتی کہا ہے انہوں نے کہا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اس کی تیاری کرو۔ اور حضور پتہ ہے قبر کے بارے میں کیا فرماتے؟ صحابہ کہتے ہیں ایک جنازے میں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ گئے تو قبر تیار ہونے میں دیر تھی، حضور ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے جنازہ پڑھ کے دیر تک حضور علیہ السلام نے گردن مبارک جھکائے رکھی۔ ہماری خواہش تھی کہ چلو موقع مل گیا تو کوئی میٹھی پیاری بات ہی سن لے، لیکن حضور گردن جھکائے رہے، کہتے ہیں دیر کے بعد گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے اور رو کے حضور نے فرمایا، رو کے فرمایا بھائیو دوستو قبر کی تیاری کر لو، یہ معاملہ بڑا کٹھن ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی قبر کا حال بھی بتایا۔ سنن ترمذی میں، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیثوں میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے فرمایا انہوں نے بس میرے بارے میں ہی پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے بتا مدینے والے محبوب کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی تو کہتے ہیں میں نے تو کہہ دینا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم تو حضرت صدیق سے صداقت سیکھیں گے، فاروق اعظم سے عدالت سیکھیں گے، عثمان غنی سے حیا سیکھیں گے، ہم حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے شجاعت سیکھیں گے، امام حسن سے قربانی دے کے مسلمانوں کو ملانا سیکھیں گے، اور امام حسین سے صبر سیکھیں گے، استقامت سیکھیں گے اور شہادت کا طریقہ سیکھیں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیاںا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا
ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں۔ تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے؟ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں۔